बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामी नवान। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के अरबोंपति प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर बात करेंगे जिनका माजी जो है वो 20 साल पीछे चले जाएं तो बिल्कुल ज़ीरो के करीब था, बिल्कुल ज़ीरो। आज वो ज़ीरो से हीरो कैसे बने और पाकिस्तान की तमाम अहम तरीन सीटों पर वो जब चाहें कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने पावरफुल और ताकतवर हो चुके हैं नाजरीन के उनके पास पाकिस्तान का मजबूत तरीन मीडिया आ गया है। पहले वो मीडिया के लोगों से डरते थे, खौफ करते थे, अब वो खुद मीडिया के मालकान हैं। इस पे हम आज खुसूसी तौर पे बात करेंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक है नाजरीन, बैरिया टाउन के मालिक मलक रियाज साहब, जो कभी पूरे पाकिस्तान में वन एंड ओनली टॉपर बिजनेसमैन, हुकूमतें गिराने और बनाने वाले बैरिया टाउन के मालिक। तो आज का टॉपिक आपने सुन लिया नाजरीन। पहली जो अहम और हैरत वाली बात है कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर थे, इनको नाजरीन हम 90 की दहाई में सुनते थे। पहला नाम इनका पंजाबी में था दलाल। दलाल कहते हैं सौदा कराने वाले को। उर्दू में इसको कहते हैं डीलर, इंग्लिश में भी डीलर भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकर। यानी प्रॉपर्टी डीलर के कई नाम हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर का काम कमीशन एजेंट होता है सर। जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, चाहे वो छोटा डीलर है चाहे बड़ा डीलर है, उसका मैक्सिमम काम होता है कमीशन लेना। तो जिस बंदे का टोटल फोकस कमीशन के ऊपर होगा, चाहे वो रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति हो जाए, फॉर एवर टिल डेथ उसने कमीशन लेना ही लेना है, क्योंकि उसके खून में, वजूद में ये चीज़ शामिल है कि कमीशन कैसे आएगा। हमें कोई एतराज़ नहीं है उसके कमीशन हासिल करने पे। हमें इस बात पे एतराज़ है कि कभी मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था नाजरीन कि एक अखबार का छोटा सा रिपोर्टर भी अगर किसी बिल्डर को, प्रॉपर्टी टाइकून को जाकर कहता था कि तुम ये गैर कानूनी काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ खबर लगाने लगा हूँ, तो वो उसके हाथ पांव जोड़ता था, उसको खाना खिलाता था, उसकी जेब में लिफाफा डालता था, कहता था यार अल्लाह दा वास्ता ही साढ़े खिलाफ कुछ ना लिखी, इन्ना डर दे सी। अब नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉपर्टी डीलरों को पता चला कि जो खौफ और दबदबा मीडिया की वजह से हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या हम खुद मीडिया मालका ना बन जाएं। तो फिर इन्होंने आसान रास्ता तलाश किया। आसान रास्ता ये था कि 20 साल पहले जो लोग छोटे छोटे डीलर थे, छोटी छोटी डीलरी करते थे, आज वो बड़ी बड़ी सोसाइटियों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े अखबारात के मालकान हैं। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं, क्योंकि मैं खुद मीडिया पर्सन हूं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, सब मेरे भाई हैं। लेकिन यहाँ बात करना और अवामुन नास को इस बात से आगाह करना कि इस वक्त पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा किया हुआ है। मुझे ये शक है कि आने वाले दिनों में ये प्रॉपर्टी डीलर, अभी भी कुछ हैं असम्बलीज़ का हिस्सा, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी डीलर सदर हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई वज़ीर ख़ारजा हो, कोई वज़ीर दाखिला हो, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं। नाज़रीन छोटी सी मैं तफसील बयान कर देता हूँ, क्योंकि मैं अगर पूरी तफसील बयान करूँगा तो 5 घंटे चाहिए। को तफसीलात बताता चलूँ कि किन ग्रुप्स के कौन से टीवी चैनल और अखबार हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी सुनो टीवी, यूनियन डेवलपर्स और इत्तेहाद टाउन दुनिया टीवी, दुनिया अखबार, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी लाहौर इस्लामाबाद समा टीवी, अल कबीर डेवलपर्स, न्यूज़ वन, वसेब, टीवी वन और मीडिया अखबार, अल रहमान गार्डन, पब्लिक टीवी, हरीफ अखबार, ARY लगोना,
یہ بہت بڑا پراپرٹی کا پروجیکٹ ہے، ARY نیوز والوں کا ہے، 92 نیوز والوں کا مدینہ ٹاؤن، اور بحریہ ٹاؤن کے چشم و چراغ ملک ریاض صاحب کا نقطہ ڈیجیٹل بہت بڑی انویسٹمنٹ سے یہ لانچنگ کی گئی، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، اور ان کو کیوں ضرورت پیش آئی۔ جناح اخبار بھی یاد رہے ناظرین ملک ریاض کا تھا، اسی طرح آپ نیوز بڑی طاقت سے آیا تھا مارکیٹ میں، وہ بھی ملک ریاض کا تھا۔ بحریہ ٹاؤن جو اس وقت فروخت کے دانے پر ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کے جو نئے مالک آ رہے ہیں جی، ان کا آزاد ڈیجیٹل میڈیا جی، گلبرگ گرین، ان کا بہت بڑا انٹرٹینمنٹ چینل ہے جی، گرین ٹی وی، بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم لاہور، 89 نیوز ڈیجیٹل ٹی وی ہے جی۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ ان بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز کو میڈیا میں انٹری ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ پراپرٹی کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں کہیں نہ کوئی مسئلہ مسائل، ہلکا پھلکا کوئی 2 نمبر عنصر، اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اداروں سے، صحافیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میڈیا میں انٹری ڈال کے انہوں نے اپنے گرد چار دیواری کر لی ہے کہ اب آپ ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ نہیں سکتے، کیونکہ ہم خود میڈیا اس کے مالک ہیں، اب ہم جرنلسٹ بن گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ طاقتور ترین ذریعہ ہے ان کو مضبوط کرنے کے لیے، میڈیا کا ان کے ساتھ جڑنا بہت مضبوط کرتا ہے ان کو۔ اب ناظرین یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ڈالا کلچر پراپرٹی ڈیلروں نے متعارف کرایا۔ آپ کسی بھی سوسائٹی کے مالک، کسی بڑے پروجیکٹ کے مالک، کسی پلازے کے مالک کو دیکھیں، انہوں نے ایک گاڑی اپنی 4 ڈالے آگے 4 ڈالے پیچھے لگائے ہوں گے۔ یہ ڈالا کلچر متعارف کرانے میں بھی ماشاءاللہ پراپرٹی ٹائکونز کا بڑا اہم رول ہے۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کے روح رواں ملک ریاض صاحب کے اوپر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملک ریاض ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ ٹھیکیدار تھا، جو چھوٹے چھوٹے واش روم بنانے سے شروع ہوا، اس نے واش رومز کے ٹھیکے لیے، پھر اس کا موقع بن گیا، اس نے اچھے ریلیشن بنا لیے آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، اس طرح سے اس نے لوگوں میں تعلقات بنانے شروع کیے، افسران کے کام شام بھی مفت کر دیتا تھا، بندہ اچھا تھا، ریلیشن والا تھا، خرچہ بھی کرنا جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے پنڈی اسلام آباد میں فائل سسٹم متعارف کرایا۔ ناظرین یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان میں فائل سسٹم متعارف کرایا، فارم سسٹم متعارف کرایا۔ یہ اتنا بڑا گیمبلر تھا، اس نے کروڑوں روپیہ لوگوں کی جیب سے ایک کاغذ کے اوپر چند لائنیں لگا کے، 150 کا نوٹ لگا کے، تصویر لگا کے، اس نے 10-10 20-20 ہزار کا ایک فارم بھیج دیا۔ اس کا فارم مارکیٹ میں آیا تو اس پہ سٹے بازی شروع ہو گئی۔ ایک 10,000 والا فارم آپ کہہ لیں، اگر اس نے ایک فارم 10,000 کا بیچا تو لوگوں نے وہ فارم آگے لاکھ 2-2 لاکھ کا بیچا، یعنی کروڑوں روپیہ لوگوں نے اس کی اس پالیسی سے کمایا، اربوں روپیہ کمایا۔ اب ناظرین لوگوں کو سمجھ آتے آتے نا ٹائم بڑا گزر گیا۔ اس بندے نے سب سے پہلی جو پراپرٹی خریدی اس کا بھی سودا نہیں کیا تھا، اور فائل سسٹم بنا کے اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہ ہم نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن۔ کیونکہ نام اتنا بڑا تھا اور تمام نیوی کے، آرمی کے، ایئر فورس کے حاضر سروس افسران اور ریٹائرڈ افسران سارے اس کے ساتھ شامل تھے، اس کی دوستیاں تھیں، ان کے اور اس کے مفادات بالکل برابر تھے۔ انہوں نے مارکیٹ میں فائل سسٹم متعارف کرا دیا اور لوگوں سے 2-2 3-3 لاکھ روپیہ لے کے فائلیں دے دیں۔ قسطوں کا شیڈول بنا دیا کہ یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، آپ نے اس میں 3 سال میں قسطوں میں پیسے دینے ہیں۔ اب بھولی بالی عوام نے وہ فائلیں خرید لیں صرف بحریہ ٹاؤن کے نام پر کہ شاید یہ حکومت کا کوئی پروجیکٹ ہے۔ وہ تو کئی سال سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ حکومت کا پروجیکٹ نہیں تھا، لہٰذا اس سے انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد پراپرٹی خریدی گئی۔ جب فائلیں بیچی کوئی پراپرٹی نہیں تھی،
باقی جتنے بڑے ڈیولپرز ہیں سب کی کہانی سیم ٹو سیم ہے، کیونکہ یہ سب اپنا استاد اور گرو مانتے ہیں ملک ریاض کو. انہوں نے اسی کو فالو کیا، اسی کے فارمولے کو فالو کیا، اور انہوں نے مارکیٹ میں فائل سسٹم متعارف کرا دیا. فائل سسٹم سے کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کر لیا. آج وہی ملک ریاض جو کبھی حکومتیں گرانے اور بنانے کا ماسٹر تھا، وہ بھاگ گیا ملک سے. اس کے اوپر کرپشن کے کیسز بن گئے ہیں اور وہ آج ایک منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق اس کی جتنی پراپرٹی ہے وہ حکومت پاکستان نے نیلامی پہ لگائی ہوئی ہے. کچھ نیلام ہو گئی ہے، کچھ نیلام ہونے جا رہی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ پراپرٹی ڈیلروں نے پاکستان میں سب سے زیادہ مال بنایا، اور جو امیر ہو گیا وہ امیر تر ہو گیا، اور جو غریب گلی محلے کا ڈیلر تھا آج وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا ہے. اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ وہ فائلیں نہیں بیچ سکتا، وہ فارم نہیں بیچ سکتا، وہ جعلی اور فراڈ کے ساتھ کوئی بڑی سوسائٹی بڑا پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے وسائل نہیں ہیں. ان لوگوں نے جتنے بڑے بڑے یہ ٹائکون ہیں پراپرٹی کے، انہوں نے فارم اور فائل سے پیسہ بنایا ہے، بعد میں پراپرٹیاں لی ہیں. ابھی بھی پاکستان میں 90% پراپرٹیاں، سوسائٹیاں، پروجیکٹ فراڈ کے دانے پر ہیں. ٹوٹل تقریباً فراڈ ہو رہا ہے. کچھ گروپ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ گروپ ہیں جو صرف لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. 1000 پلاٹ کی سوسائٹی ہے اور بیچ دیا 5000 پلاٹ. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ چور اور چوکیدار کا گٹھ جوڑا ہے. جنہوں نے پکڑنا ہے وہ بھی پارٹنر ہیں بیچ میں، یا وہ انویسٹر ہیں، اس لیے ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا ان کے اوپر. تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں پراپرٹی ڈیلر جو ہیں ان کا کیا کردار تھا، اور ان کا آگے آنے والے دنوں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کا مکمل اور قوی امکان ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.